گلٹی ہی نہ ہو، تو کیا ہوگا اس کا سینونیمز؟ کلیئرنگ، مطلب وہ گلٹی نہیں ہے تو گلٹی، تو کیا مطلب ہوا کہ ایسا کرائم یا ایسی ججمنٹ جو ایک شخص نے کرائم کیا ہی نہ ہو اور اس کو اس کرائم کے اگینسٹ چارج کر دیا گیا ہو، تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ کلیئرنگ، ایکسیکیوشن، ایکسکپیشن اور ورڈکشن، ان تینوں میں سے کوئی بھی آپشن ہو تو وہ ٹھیک ہوگا۔ اس کے بعد ساتواں تھا ڈیوپ، ساتواں سینونیمز آیا تھا ڈیوپ کے نام سے۔ ڈیوپ کیا ہوتا ہے؟ ون دیٹ کین ایزیلی ڈیسیو اور چیٹ، ون دیٹ کین بی ایزیلی ڈیسیو اور چیٹ۔ اس کے سینونیمز کیا ہوں گے؟ فول، بیٹرے، ڈیسیو اور وکٹم۔ ان آپشن میں سے کوئی بھی اویلیبل ہو تو یہ سینونیمز بنتا ہے۔ آٹھواں تھا فلیسٹی، فلیسٹی، فلیسٹی کیا ہوتی ہے؟ کوالٹی اور اسٹیٹ آف بینگ ہیپینس، مطلب خوشی کا اظہار، کوالٹی اور اسٹیٹ بینگ ہیپینس۔ تو اس کا سینونیمز کیا بنیں گے؟ ہیپینس کے اگینسٹ کیا سینونیمز ہوتے ہیں؟ جوائمنٹ، جوبلیشن، چیئرفل، انجوائمنٹ۔ تو اس طرح کے آپشنز اگر اویلیبل ہوں کویسچنز میں تو فلیسٹی کا کریکٹ آنسر ان میں سے سلیکٹ کیجیے گا۔ اس کے بعد جو 9th تھا ایم سی کیوز، وہ تھا امیونٹی۔ امیونٹی، اچھا نمبرنگ میں تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی ہے، 7واں 9واں یا 8واں، اب یہ 9 ہے جس پہ 10 لکھا ہوا ہے، وہ تھا امیونٹی۔ اب امیونٹی کیا ہے؟ ظاہری سی بات ہے بیماری سے ریلیٹڈ ہے، تو وہ ہے ایز ان پروٹیکشن، فریڈم فرام پنشمنٹ۔ ان دونوں میں سے پنشمنٹ یا فریڈم فرام پنشمنٹ یا پروٹیکشن کے اگینسٹ کیا ہوتا ہے؟ ڈیفینس، ڈیفینس، سیف گارڈ، فارگیونیس۔ اگر اس طرح کے آپشنز اویلیبل ہوں تو ان میں سے کوئی بھی ایک سلیکٹ کر لیجیے گا، کریکٹ آنسر ہے۔ جو لاسٹ پہ 10ویں نمبر پہ تھا وہ تھا میلیڈیکیشن، میلیڈیکیشن، لاسٹ سینونیمز تھا میلیڈیکیشن۔ میلیڈیکیشن کسے کہتے ہیں؟ بد دعا کو، بد دعا دینا کسی کو۔ A prayer that harm comes to someone، A prayer that harms comes to someone، مطلب بد دعا دینا کسی کو جو کسی کو نقصان پہنچائے، تو کیا ہوتا ہے؟ کرس، اوتھ، اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ میلیڈیکیشن کہلاتی ہے، بد دعا دینا۔ تو یہ میں نے یاد کیسے کیے تھے وہ بھی میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں، اوپر میں طریقہ بھی لکھ دیتا ہوں کیسے یاد کیے تھے، پھر آپ ترتیب بھی دیکھ لینا 1 2 3 والی۔ تو میں نے جو اس کو یاد کیا تھا پی ٹی ایس، پاکستان ٹیسٹنگ سروسز کا زیڈ، پھر ویڈ، WAD ویڈ، فم، FIM، فم۔ تو اس سے کیا بن رہا ہے؟ پہلا پلیٹیچیوڈ، دوسرا سگیسٹی، تیسرا ٹربولینٹ، چوتھا زیلس، پانچواں ونڈکٹیو، ایکویٹل، ڈیوپ، فلیسٹی، امیونٹی اینڈ میلیڈیکیشن۔ تیسرے نمبر پہ جو ہمارا کویسچن تھا وہ ایبریویشنز کے حوالے تھا، انگلش کے کچھ لفظ دیے ہوں گے، اس کو ہم نے ایبریویشن جو تھی اس کو بتانی تھی ہم نے۔ تو تھرڈ پہ کیا تھا؟ ایبریویشنز تھے ہمارے، اور ایبریویشن تھے 5 نمبر کے۔ ایبریویشن کے کویسچنز میں کیا آیا تھا؟ پہلا آیا تھا چیزنپ کے نام سے، مطلب چیزنپ ایک لفظ دیا ہوا تھا، اس سے کیا بنتا ہے؟ دوسرا جو دیا ہوا تھا وہ FCPS جو ڈاکٹروں کی ڈگری کے حوالے سے ہوتا ہے وہ تھا، تیسرا لائبر تھا، چوتھا AM جو ٹائم کے حوالے سے تھا، اور پانچواں SMEDA SMEDA کے نام سے تھا۔ ان سے کیا بنتا ہے وہ بتانا تھا۔ تو چیزنپ سے بنتا ہے چشمہ نیوکلیئر پاور، اس سے کیا بنتا تھا؟ چشمہ نیوکلیئر پاور۔ FCPSC سے کیا بنتا تھا؟ فیلو کالج آف فزیشین اینڈ سرجن، FCPSC سے بنتا ہے۔ اور پھر لائبر سے کیا بنتا ہے؟ لنڈن انٹر بینک آفرڈ ریٹ، لندن انٹر بینک آفر ریٹ۔ AM سے بنتا ہے اینٹی میریڈن، اور SMEDA سے بنتا ہے اسمال میڈیم انٹرپرائزز ڈیولپمنٹ اتھارٹی۔ لائبر سے کس طرح وہ بنتا ہے؟ جیسے کائبر ہے نا، کراچی انٹر بینک آفرڈ ریٹ، تو
کائبر سے نکلا ہے لائبر. مجھے بھی اتنا ایگزیکٹ اس کا آئیڈیا نہیں تھا، لیکن بس کائبر میرے ذہن میں تھا تو میں نے بھی لائبر کا کائبر سے ہی نکال کے نا لکھ دیا تھا کہ یہ ہوگا. جو اس کے بعد چوتھا کویسچن ہمارا آ رہا تھا وہ تھا جنرل نالج کے حوالے سے. اس کے بھی 5 کویسچن تھے اور 5 مارکس تھے. پہلا اس میں جو تھا وہ تھا کیتھی اسپیسیفک. کیتھی اسپیسیفک کیا چیز ہے؟ مطلب آپشن نہیں تھے، بس انہوں نے صرف یہ پوچھا تھا کہ کیتھی پیسیفک کیا ہے. تو یہ ایک ایئر لائنز ہے، میرے خیال سے سنگاپور کی ہے جدھر کی، لیکن ایک ایئر لائن ہے کیتھی اسپیسیفک کے نام سے. اس کے بعد تھا برندری کا کیپٹل پوچھا تھا. برندری کا کیپٹل پوچھا تھا. یہ بھی مجھے پتہ نہیں تھا کیا اس کا جواب تھا، لیکن گیٹیگا اس کا جواب ہے. گیٹیگا، کیپٹل آف برندری گیٹیگا. تیسرے نمبر پہ جو کویسچن تھا کہ انہوں نے ممبرز پوچھے تھے کہ سیکیورٹی کونسل کے ممبرز کتنے ہیں. ٹوٹل ممبر سیکیورٹی کونسلز کے جو ہیں وہ 15 ہوتے ہیں. 15 میں سے 5 جو ہے وہ پرماننٹ ممبر ہوتے ہیں اور 10 جو ہیں وہ نان پرماننٹ ممبر کہلائے جاتے ہیں. 5 میں کون کون سے ہیں؟ چائنا، فرانس، رشیا، یو کے اینڈ یو ایس اے. تو اس کو بھی CFRW کے نام سے آپ یاد کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو 10 ہیں اس میں سے 5 سیٹیں جو ہیں وہ افریقہ کو دی گئی ہیں، افریقہ اور ایشیا کو. 2 سیٹیں جو ہیں وہ لیٹن امریکنز کو اور کیریبین سٹیٹ یعنی ویسٹ انڈیزیوں کو دی گئی ہیں. اس کے بعد ایک سیٹ جو ہے وہ یورپی ایسٹرن سٹیٹ کو دی گئی ہے، ایک فار ایسٹرن یورپین سٹیٹ، اور 2 جو ہیں ویسٹرن یورپین سٹیٹس کو دی گئی ہیں. یہ ٹوٹل 10 جو نان پرماننٹ ممبر تھے. اس کے بعد چوتھا جو کویسچن انہوں نے جنرل نالج کا پوچھا تھا وہ تھا ڈاٹر آف ایسٹ کون تھی؟ وہ بے نظیر بھٹو کو ڈاٹر آف ایسٹ کہا جاتا ہے، مطلب انہوں نے شاید یہ بک لکھی تھی. اس کے بعد جو تھا کہ لانگیسٹ پریزیڈنٹ ایجپٹ کا کون رہ چکا ہے؟ ایجپٹ کا لانگیسٹ پریزیڈنٹ کون رہ چکا ہے؟ وہ تھا حسنی مبارک. حسنی مبارک تھا جس نے 43 سال حکومت پریزیڈنٹ میں رہ کے کی تھی، 1802 سے 1848 تک. تو یہ ٹوٹل بنتے ہیں 1805 سے 1848، تو یہ ٹوٹل بنتے ہیں 43 ایئرس. اس کے بعد جو کویسچنس تھا وہ ایڈیمز کا آیا ہوا تھا. ایڈیمز کے حوالے سے انہوں نے پوچھا تھا کہ اس کے انگلش میں میننگز بتائیں. 5 ایڈیمز دیے ہوئے تھے، اس کے آپ نے انگلش میں صرف میننگ بتانے تھے. تو پہلا ایڈیمز جو تھا وہ تھا ہٹ بلو دا بیلٹ. پہلا ایڈیمز آیا تھا ہٹ بلو دا بیلٹ، اور اس کا اردو معنی کیا ہوتا ہے؟ غیر منصفانہ. غیر منصفانہ، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ irrelevant. irrelevant یا unfair. بلو unfair means کوئی بھی کام آپ غلط طریقے سے کریں تو اس کو کہتے ہیں بلو دا بیلٹ، غیر منصفانہ. اس کے بعد دوسرا جو تھا وہ تھا کہ پلے فاسٹ اینڈ لوز، یعنی رشی مومنٹ ہوں، آپ جلدی میں ہوں تو اس کو پلے فاسٹ اینڈ لوز. اس کا مطلب ہے کہ irresponsibility behave irresponsibly یا unreliable. behave irresponsible یا unreliable. تیسرا تھا فور کارنر آف ارتھ. فور کارنر آف ارتھ کا کیا مطلب ہے؟ کہ دنیا، ہر طرف، دنیا سے ہر طرف، ایوری ویئر، ڈفرینس پارٹ آف دا ورلڈ. چوتھا جو تھا کٹ دا گارڈین ناٹ. کٹ دا گارڈین ناٹ مطلب کہ مشکل فیصلے لے کر ریزلٹیو ڈیسیجن لینا، ریزلٹس اچھے ریزلٹ کے ساتھ ڈیسیجن لینا. سالو ڈیفیکلٹ پرابلم کوئکلی اینڈ ڈیسیزو مینر. تو مطلب ایک قسم کا بریک بیریئرز آپ توڑ دیں، اگر آپ کے پاس کوئی بیریئرز آ رہے ہیں اس کو توڑ دیں. لاسٹ پہ کیا تھا؟ اے گرین آف سالٹ. گرین آف سالٹ کیا کہتے ہیں؟ ٹو ویو اور کنسیڈر ود اسکیپشنز اور مس لیڈ انفارمیشن. مطلب ایک چیز آپ کو پتہ ہو کہ یار یہ بندہ یا کوئی بندہ آپ کو کوئی بات بتا رہا ہے، آپ اس کو مان بھی رہے ہو لیکن آپ جو ہے نا وہ انفارمیشن ٹھیک نہ ہو، مس لیڈ انفارمیشن. تو یہ 5 ایڈیمز آئے تھے، اس کے انگلش میں ہم نے مطلب بتانا تھا. تو چھٹا ہمارا کویسچن تھا اسلامیات کے حوالے سے. جو MCQs آئے تھے 5 MCQs اسلامیات کے بھی تھے، اسلامک اسٹڈی MCQs تھے. اس کو سالو کرنا تھا، 5 نمبروں کے تھے. پہلا کویسچن جو آیا تھا وہ تھا کہ ابن سینا کس پروفٹ کو کہا گیا ہے؟ ابن سینا کسے کہتے ہیں؟ ابن سینا جو تھے
وہ حضرت نوح علیہ السلام کو کہتے ہیں. ابن سینا تھا یا آدم سینا تھا، اب یہ کنفرم نہیں ہے. دوسرے کوشچن جو آیا تھا وہ تھا کہ اوریجنل نام ابو طالب کا کیا تھا، عبد المطلب کا اوریجنل نام کیا تھا؟ تو اوریجنل نام تھا شیبہ ابن ہاشم، شیبہ ابن ہاشم، شیبہ ابن ہاشم. تیسرا کوشچن جو آیا تھا کہ ایسی کون سی بیٹل تھی جس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلا، مطلب ود نو رزلٹ اینڈ ہو گئی تھی، تو وہ تھی غزوہ تبوک، بیٹل آف تبوک تھی جو بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گئی تھی. چوتھا کوشچن تھا کہ پہلی وحی جب آئی تھی تو کتنے ورس پر مشتمل تھی، پہلی وحی کتنے ورس پر مشتمل تھی؟ 5 ورسز پر مشتمل تھی پہلی وحی. اور چھٹا جو ایم سی کیوز آیا تھا وہ تھا کہ ڈونکی گدھا کا گوشت کھانا کب منع کیا گیا تھا؟ بیٹل آف بدر کے دوران حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کر دیا تھا کہ گدھے کا گوشت کھانا ٹھیک نہیں ہے، جبکہ اسی دوران گھوڑے کا گوشت کھانا حلال کر دیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. بیٹل آف خیبر کے وقت جو ہے وہ منع کر دیا تھا آن دا ڈے آف بیٹل آف خیبر. ڈنکی کا گوشت کھانا منع کر دیا تھا، گھوڑے کا کھانا. اس کے بعد 7th کویسچن جو تھا وہ کمپیوٹر سے ریلیٹڈ تھا، یعنی کچھ ایبریویشنز دی ہوئی تھیں اور کچھ فل ان دا بلینکس دیے ہوئے تھے، وہ فل کرنے تھے کمپیوٹر کے حوالے سے. تو پہلا جو تھا وہ لائفائی اسٹینڈ فار، لائفائی سے کیا بنتا ہے؟ تو لائٹ فیڈیلٹی بنتا ہے لائفائی سے. دوسرا تھا پی ڈی اے کا مطلب ہوتا ہے پرسنل، پی ڈی اے سے کیا بنتا ہے؟ پرسنل ڈیجیٹل اسسٹنٹ. سیکنڈ پہ پی ڈی اے کا پوچھا تھا کہ پی ڈی اے سے کیا بنتا ہے. تھرڈ پہ انہوں نے پوچھا تھا کہ نان ویلیٹائل میموری کون سی ہوتی ہے. نان ویلیٹائل میموری میں نے تو روم ہوتی ہے، روم. یہ 3 آپشن تھے اس میں، ریم، روم اور کیچی. تو روم اس میں ٹھیک ہوتی ہے، مطلب ایسی میموری کے کمپیوٹر بند بھی ہو جائے تو وہ سیو رکھے تو وہ روم کرتی ہے. تو اس کے بعد چوتھا تھا F7 کس لیے یوز ہوتا ہے؟ F7 اسپیلنگ چیک کرنے کے لیے یا گرامیٹیکلی مسٹیکس کو ختم کرنے کے لیے F7 یوز کیا جاتا ہے. پانچواں تھا کہ کنٹرول پلس شفٹ پلس وی کس لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ تو یہ اسپیشل پیسٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اسپیشل پیسٹ کا ڈائلاگ باکس اوپن کر دیا جاتا ہے، کوئی بھی چیز کاپی کی ہو اس کو کنٹرول شفٹ پلس وی کریں تو اسپیشل پیسٹ ہو جاتی ہے. 8واں جو کہ لاسٹ کویسچن تھا اس اسسٹنٹ کے کمپیوٹر ٹیسٹ میں، وہ تھا میتھمیٹک کا پورشن تھا. میرے خیال سے تو نہایت آسان پورشن میتھ کا ہی تھا، سب سے زیادہ آسان. پہلا کویسچن آیا تھا کہ x+2=7، اس ایکویشن کو سالو کریں تو x=5 آ جائے گا. ادھر پلس ہو رہا ہے 2 تو ادھر جا کے مائنس ہو جائے گا تو x=5. دوسرا تھا ریشو آف 2 اینڈ 80 کا ریشو کیا ہوتا ہے؟ تو 2:80 ہو جائے گا، ڈیوائڈیڈ بائی 2 کریں گے تو 1:40 نکل آئے گا. یہ 2 کویسچن ہو گئے. تیسرا کویسچن اس کا آیا ہوا تھا میتھ کا، اس میں کہ 2a + 3b 3a + 4b کو جمع کریں آپس میں. تو یہ ایکویشنز تھی، تو 2 اور 3 5 ہو جاتے ہیں. 3 میں سے 4 گیا، 4 کے ساتھ 4 بڑا ہے، بڑے کے ساتھ مائنس کا سائن ہے تو -b آ جائے گا. نیٹ پہ میں دیکھ رہا تھا، اب یا آپ لوگ بتائیے گا کہ کریکٹ آنسر کیا ہوگا، لیکن نیٹ پہ جو میں دیکھ رہا تھا وہ 5a + 7b لکھا ہوا تھا. چوتھا کویسچن تھا 0.13 - 17 - 0.5 + 1.2 - 40 / 2 × 7. یہ کویسچن آیا ہوا تھا، بریکٹس دی ہوئی تھے. بی ڈی ماس کا رول ہم اپلائی کریں گے. پہلے بریکٹ سالو کریں گے تو 140 آ جائے گا، پھر 1 - 2 اس میں سے لیس کریں گے، 1 - 2 اس میں سے لیس کریں گے تو 138.8 آ جائے گا. اس میں ہم 0.5 ایڈ کریں گے، بلکہ پہلے بی ڈی ماس کا رول آتا ہے نا، ایڈیشن پہلے ہوتی ہے پھر سبسٹریکشن ہوتی ہے. تو یہ 5 اور 2 1.7 ہو گیا. 1.7 0.7 1.2 میں سے 0.5 گیا تو 0.7 ہو گیا 17. تو یہ جو ٹوٹل ہم اس کی ایکویشن کو ہم کیلکولیٹ کریں گے تو یہ 155.3 بن جائے گا. اور آپ بھی اس کو سالو کریں، اس کا کیا آنسر آتا ہے بتائیے گا ضرور کہ آپ کے پاس کیا آپشن آ رہا ہے اس کا.
دوسرے طریقے سے بھی اس کو سالو کرتے ہیں. تھوڑا سا لینگتھی کویشچن تھا, مشکل تو نہیں تھا, ٹرکی بھی نہیں تھا, لیکن تھوڑا سا لینگتھی تھا. مطلب پلس مائنس کے سائن اور بریکٹ اور بی ڈی ماس کے رول کو فالو کرنا تھا, اس حساب سے اس کو کرنا تھا. تو 140 آ جائے گا. 40 ڈیوائڈ بائی 2 20 ملٹیپلائی 7 140. 140 میں ہم پہلے کریں گے 138.2. چلے یہ اس کے بعد جو پانچواں کویسچن اس میں آیا تھا میتھ کے پورشن میں, وہ تھا کہ 36 منٹ کتنا پرسنٹیج بنتا ہے 6 گھنٹوں کا. تو 36 منٹس ہیں, پہلے گھنٹوں کو منٹس میں کریں گے تو 360 منٹ بن جائیں گے. تو 60 ڈیوائڈڈ بائی 360 کریں گے, اس کا 100% لیں گے تو یہ 10% بنتا ہے. تو یہ تھا سارا میتھ کا پورشن.